بات واضح ہوئی ہے جتنا نہیں گرا؟ امام کی پھر دعاؤں کا مجموعہ بنا صحیفہ سجادیہ، جسے کہا جاتا ہے زبور آل محمد، کہ بڑے بڑے انبیاء آئیں تو چوتھے امام کو سلام کریں گے کہ ارے آپ نے اس انداز سے دعائیں مانگی، کوئی سکون سے بیٹھ کے ایسی دعا نہیں مانگ سکتا جیسی امام نے قید سلاسل میں دعائیں مانگی۔ غور سے سنیں، ایک انگریز ہے برطانیہ کا، ولیم چٹک کے نام سے، بہت بڑا پروفیسر، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ انگریزی میں اس نے کیا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھئی آپ عیسائی تھے، آپ عیسائیوں کی کسی کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، آپ نے عربی سے انگریزی میں ترجمہ کیا تو مسلمانوں کی کتاب کا؟ کہا عیسائی تھا اب نہیں رہا۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا اب میں سجاد کا ماننے والا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں نے یہ معلوم کیا کہ یہ دعائیں آج کی نہیں ہیں، 1400 سال پہلے کی ہیں، اور ایک ایسے امام کی ہیں جس نے قید سلاسل میں سکون سے دعائیں مانگی ہیں، کہا کوئی سکون سے بیٹھ کے گھر میں بھی دعا لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا، انہوں نے قید میں ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ اگر کسی کو پی ایچ ڈی بھی دو نا کہ یہ بیٹھ کے سکون سے ایسی دعا لکھ دے تو کوئی سکون میں نہیں لکھ سکتا جیسی انہوں نے قید میں دعائیں مانگی ہیں۔ اب جملے سنیں گے؟ امام کی ایک دعا کا جملہ سنیں، مولا فرماتے ہیں پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں جو تو نے ہم آل محمد کو مقام عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ قید میں ہے امام، وہاں شکوہ نہیں کر رہا، کہتے ہیں پروردگارا تو نے جتنی آزمائشیں دی تھی تو نے ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب کیا، شکوہ نہیں کر رہا۔ پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ یہ امام کا دعا مانگنے کا انداز ہے۔ بس بھی آج کوئی قرآن میں بخل نہ کرے، میں امام کے تفصیلی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج روز شہادت تھا، مجھے بتایا تابوت کل ہے لیکن آج بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، روز شہادت تھا تو آج سب جا رہے ہوں گے کہاں؟ جنت البقیع، کہ ہم جا کے پرسہ پیش کر سکیں۔ کیوں؟ دو وجہ سے، ایک تو روضہ وہاں ہے، قبر مطہر چوتھے امام کی جنت البقیع، اور دوسرے 12ویں امام وہیں پرسہ لینے گئے ہیں۔ وارث تو مجلس کے وہ ہیں، پڑھنے والے بانیان مجلس یہ تو ثواب کما رہے ہیں، لیکن اصل وارث امام زمانہ۔ تو آج امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ آج جنت البقیع میں پرسہ لے رہے ہوں گے، لیکن امام روتے تو بہت ہوں گے کہ ہر جگہ روضے بن گئے ہیں، لیکن جنت البقیع میں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں۔ ارے جن اماموں کے صدقے میں یہ چراغ جل رہے ہیں، یہ روشنیاں ہیں، آج ان کی قبروں پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے 4 امام جنت البقیع میں، ان میں سے ایک امام زین العابدین ہے۔ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب، نبی ایوب جن کا صبر مشہور ہے، قرآن پڑھیں مسلمانوں سے پوچھے تو کہتے ہیں صبر ایوب، قرآن میں بھی ہے۔ جناب ایوب کی فصلیں جو ان کا کھیت کھلیان تھے سب اجڑ گئے، ایک شکوہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ سارے مویشی جانور مر گئے، صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ گھر گر گیا، بیٹے مارے گئے، سارے بیٹے ان کے شہید ہو گئے، روئے لیکن کہا پروردگارا تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی، صبر کرتے رہے۔ بیمار ہو گئے، زمین گیر ہو گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ ان کی زوجہ حضرت رحمہ نبی یوسف کی بیٹی تھی، وہ گھر گھر جا کے کام کرتی، ان کے لیے کھانا لے کے آتی، برقعے میں جاتی، گھروں میں کام کرتی، کہتی ایوب بیمار ہیں، دوا لے کے آتی، کھانا لے کے آتی۔ ایک دن شیطان نے بستی والوں سے کہا رحمہ تمہیں چہرہ نہیں دکھائے گی کیونکہ یوسف کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے نا،
لیکن رحمہ سے کہو اپنے بال کاٹ کے دے دے تھوڑے، اس کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ جہاں بھی جناب رحمہ کام کرنے جاتی نا تو ہر آدمی کہتا کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیجئے، کہ نہیں بال نہیں کاٹ کے دوں گی، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہے۔ جناب ایوب کو جب پتہ چلا نا کہ جناب رحمہ سے لوگوں نے بال مانگے تو جناب ایوب نے کہا پروردگارا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری ناموس پہ حرف آئے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ پوچھ رہا ہے یہ ساری نعمتیں کس نے دی تھی؟ کہا اللہ نے۔ کہا آپ آزمائش سے قطرا رہے ہیں؟ کہا نہیں پروردگارا مجھے معاف کر دے، لیکن میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا، میری زوجہ پہ حرف آئے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا ایوب کوئی بات نہیں، قیامت تک جب بھی صبر کی بات آئے گی آپ کا نام آئے گا، لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام سجاد کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ فضائل میں کل تفصیلی سناؤں گا، آج مصائب سن لیجئے۔ مولا سجاد کون ہے؟ وہاں جناب ایوب برداشت نہیں کر سکے کہ لوگوں نے میری بیوی سے کہا کہ اپنے بال کاٹ کے دے دیجئے، یہاں جناب سید سجاد نبی کی نواسیوں کے ساتھ، علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جا رہے ہیں، شرابی کے دربار میں گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج امام سجاد کا پرسہ ہے، آج امام سجاد کا پرسہ دیں گے۔ 12ویں امام کو مولا کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ کون ہے؟ مولا سجاد، جنہوں نے صبر کیا۔ جب آئے نا واپس مولا سجاد علیہ السلام واپس مدینے آئے تو حضرت محمد حنفیہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ کون حضرت محمد حنفیہ؟ مولا علی کے بیٹے، مولا سجاد کے چچا۔ بالکل میری حالت نہیں پڑھنے کی، میں پیش کر رہا ہوں، کوئی بھی بخل نہ کرے رونے میں، میرے ساتھ چلیے گا، مولا کے روز شہادت ہے۔ جب جناب محمد حنفیہ آئے نا استقبال کے لیے مدینے سے باہر تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے، انہوں نے دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں علم ہے حضرت عباس کا، سوار ہیں، سر پہ سیاہ امامہ ہے۔ فوراً سوال کیا این این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ تو مولا سجاد کے آنسو ٹپکنے لگے، کہا کہ قد قتل بکربلا، چچا وہ کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفی نے سوال کیا حسین مارے گئے، عباس کہاں تھا؟ جب پوچھا نا عباس کہاں تھا تو جناب سید سجاد نے کہا چچا جان قد قتل بکربلا، چچا عباس بھی کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے وہیں پہ اپنے گھوڑے کو روکا ہوا تھا، سوال کیا، کہا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دو میرے بھائی کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، بس یہ بتا دو علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، انہیں یزید جیسے شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ جیسے گرے مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہا چچا جان کیا بات ہے، برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے کہا آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے کہا چچا آپ نے پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد ہوں، میں علی زین العابدین ہوں۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ رونے لگے، کہا بیٹا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے رو کے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے کی پشت سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید پوچھتا تھا یہ بی بی کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں مسائل پڑھوں گا ابھی،
روز شہادت ہے، بڑی سخت شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صرف دو تابوت ایسے ہیں جن پہ زنجیریں پڑی ہوتی ہیں؟ صرف دو تابوت، ایک 7ویں امام کا، ایک چوتھے امام کا۔ کبھی آپ نے غور کیا 7ویں امام کے تابوت پہ بھی زنجیریں ہوتی ہیں اور چوتھے امام کی بھی؟ جب 7ویں امام کا لاشا، ان کا تابوت لا کے پل بغداد پہ 4 مزدوروں نے رکھا، امام زمانہ کے جملے ہیں کہ کتنی خفت سے 4 مزدوروں کو پیسے دے کے جنازہ اٹھوایا گیا۔ جس امام کے 18 بیٹے ہوں، مزدوروں کو پیسے دیے کہ جاؤ جا کے جنازہ پل بغداد پہ رکھا، اور کہا ان کے سامنے ایک 5واں آدمی نعرہ لگاتا ہوا چل رہا تھا، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ جب پل بغداد پہ لاشا لا کے رکھا تو ایک شیعہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا، کہا کیا بات ہے، زنجیریں تابوت سے لٹک رہی ہیں، تم نے زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو مزدوروں نے کہا تمہارے امام کو جو زنجیریں باندھی گئی تھی وہ گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلے گئے تھے، انہیں کاٹا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے زنجیروں کو نہیں کاٹا گیا۔ بھئی دوسرے امام جن کے تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں وہ چوتھے امام ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کوئی زنجیروں کے ساتھ بہن کو دفنانے آیا ہو؟ بھئی چوتھے امام نے زندان میں ایک چھوٹی سی بہن کو دفنایا۔ ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں گا، سب سنیں گے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آخری فرد تک جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب چوتھے امام علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سے کہا پھوپھی اماں میری بہن کا جنازہ مجھے دے دیجئے، قبر امام نے خود تیار کی تھی۔ کبھی بھی کوئی زنجیروں کے ساتھ قبریں نہیں تیار کرتا، قبر تیار کی۔ میرا دل کہتا جیسے مولا امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تھا نا، تو لاشا اٹھا کے کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجئے۔ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہا یا علی میری امانت لوٹا دے۔ جب مولا امیر المؤمنین امانت دینے لگے نا رسول خدا کو، تو خود ہی فرمایا یا رسول اللہ آرام سے لاشا لیجئے گا سیدہ کا، یہ وہ سیدہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، یہ بہت زخمی ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسے امام سجاد نے کہا ہوگا جب اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا، او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نا میں پڑھنا چاہتا ہوں، مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ مولا نے بڑی بڑی تعظیم سے بہن کو قبر میں دیا۔ پروردگارا واسطہ اس قبرستان نہیں بلکہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا، زندانوں میں کبھی قبریں نہیں بنتی۔ بس بھئی مولا مدینے واپس آ کے جو میں روایت پیش کرنا چاہتا تھا اسی پہ تمام کروں گا۔ پوچھا کسی نے، کہا مولا کس باتوں نے آپ کو بہت زیادہ رلایا؟ مولا نے کہا شام کے بازار نے اور میری چھوٹی بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ مولا کیا سوالات کرتی تھی آپ کی بہن؟ کہا میری بہن اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی بھیا یہ جو زندان سے پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا نے کہا بہن یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی پرندے واپس آتے، بی بی پوچھتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی بھیا کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میری بہن بہت سے سوالات سے مجھے رلاتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرک بس بھئی آخری روایت سن لیجئے، اب آپ شاید برداشت نہیں کر پا رہے، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آخری روایت پیش کر رہا ہوں، اگر کسی کو ابھی بھی رونا نہیں آیا تو مجھے نہیں معلوم میں کیسے رلاؤں گا۔ اور کون سے سوالات مولا کو رلاتے تھے؟ کہ ایک مقام پہ بیویوں کی رسیاں کھلی، آپ کو پتا ہے نا یتیم بچے
ترسے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پیار کرے. جیسے بیوی کی رسیاں کھولیں تو اب جناب سکینہ کو عادت تھی مولا حسین کے سینے پہ سونے کی، مولا حسین کی گود میں بیٹھنے کی. تو اب کیا کیا، جیسی رسی کھلی جناب سکینہ دوڑتی ہوئی مولا سجاد کے پاس گئے. جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی، مولا نے کہا آہ. کہا بھیا کیا بات ہے، آپ آہ کیوں بھرتے ہیں جب میں آپ سے گلے ملتی ہوں؟ کہا بہن یہ مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی میری زنجیریں ہلاتا ہے نا میری کھال اترنے لگتی ہے. ابھی جب آپ گلے ملی نا میری زنجیریں میرے گلے سے لگی. بچی فوراً صحن کے کونے میں بیٹھ گئی، بس زمین پہ بیٹھی تھی، اتنے میں پانی آ گیا. جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی پلا دو، یہ سب سے چھوٹی ہے. بی بی نے ہاتھوں میں کوزہ لیا، پانی نہیں پیا. کوزے کا پانی مولا سجاد کی زنجیروں پہ ڈالا. مولا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، آپ زنجیروں پہ کیوں پانی ڈال رہی؟ کہا بھیا ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. بس میں آخری جملہ سن لیجیے، آخری جملہ. مولا بہت یاد کر کے روتی، میری بہن مجھ سے بڑے سوالات کرتی تھی. کہا مولا اور کون سی بات رلاتی تھی؟ کہ ایک مقام پہ میری بہن نے پوچھا، علماء نے نقل کیا، کہا بھیا میں نے آپ کو آج تک کبھی پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا. بھیا کیا بات ہے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائیں؟ کہا بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، نالین ٹوٹ گئے تھے اس لیے پاؤں ننگے تھے، کانٹے لگ گئے ہیں. کہا میری چھوٹی سی بہن نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک کانٹا چنا. کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے، آپ کی بہن نے پاؤں سے کانٹے نکال دیے. مولا نے کہا رونے کی بات یہ میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بی بی آپ کے بھی پاؤں میں کانٹے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. دو آگے جملے پڑھوں گا. سنیں گے دو جملے، مجھے معاف کر دیجئے گا، ابھی تو میں نے شہادت پڑھی ہی نہیں ہے. سنیں گے جملے. مولا سجاد جب واپس مدینے آ گئے تھے تو مسلسل روتے رہتے تھے، اور جانتے ہیں جب روتے تھے بین کیا کرتے تھے؟ جیسے آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہائے، مولا سجاد ہائے نہیں کہتے تھے، کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشانا. ہر ماتم کے ایک جملہ کہتے تھے، ہائے نواسہ رسول پیاسا مارا گیا، ہائے رسول خدا کے نواسے تو پیاسا مار دیا. ہر مولا بات پہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہائے نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا. جب مولا اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو مدینے کے جو بازار تھا وہاں پہ جتنے قصاب تھے وہ اپنے پشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. بس میں آخری بات سب ہوگا، اب آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. میں اور آپ کہاں مسلسل رو سکتے ہیں. بس میں مجلس کو کل انشاءاللہ پیش کروں گا، آج تو نہیں پڑھ پا رہا تھا میں. تو مولا اپنے جب گھر سے نکلتے نا قصاب اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے. کیوں؟ ارے بھی سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. وہ جیسے جانور دیکھیں گے گوشت دیکھتے ہی رونے لگتے ہیں. ایک دن ایک قصائی مصروف تھا، بھول گیا کہ سید سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا. جیسے مولا نے گوشت دیکھا مولا بلند آواز سے رونے لگے، ہائے میرا بابا مارا گیا. ایک مرتبہ قصائی نے فوراً اپنے کشتے پہ کپڑا ڈالا. جیسے جانور پہ کپڑا ڈالا نا مولا نے سوال کیا، میرے کچھ سوال ہے جواب دے گا؟ کہ مولا فرمائیے میں آپ کا غلام ہوں، کیا سوال ہے؟
مولا نے کہا اتنا بتا، تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا مولا پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا بتا، دوسرا سوال ہے، تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا میرا آخری سوال ہے، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا تھا؟ کہا نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے فوراً کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے رونے لگے گا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، نہ میری پھپھی